بنیادی طور پر واقعہ جو ہے کرنل صاحب اپنی کیمپین کر رہے تھے، وہ بھی میرے سامنے آیا، اور ان کو وہ جو شخص ہیں شلوار قمیض میں ملبوس راجن پور میں کھڑے، ان کو وہ میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کور کیا تھا اسے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہم آپ کو کوئی کام نہیں دینا چاہتے، اور آپ کو ووٹ جو ہے وہ عمران خان کی امانت دے رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں کرنل صاحب، جو ریٹائرڈ کرنل وہاں سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو انہوں نے کہا، لیکن اگر آپ نے ووٹ میں خیانت کی تو پھر آپ سے ہماری دشمنی ہوگی، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو پھر کھل کے۔ تو اب جو دوسرا آپ کا سوال ہے نا، اصل میں وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے جو یہ رجیم چینج ہوئی، جس طریقے سے ووٹ خریدا اور بیچا گیا، جس طریقے سے راجہ ریاض جیسے کریکٹرز کو استعمال کیا گیا، اس کی قیمت تو پاکستانی عوام نے ادا کی آخر پر۔ اب اس ایک برائی کو چھپانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، کتنے جھوٹ نہیں بولے گئے، باہر کے ملکوں کے سامنے جا کے ان سے کتنی ریکویسٹ نہیں کی گئی کہ آپ بھی اس جھوٹ میں شامل ہو جائیں، آپ یہ نہ کہیں آپ یہ کہیں۔ تو جب آپ انہیں کہیں گے تو وہ بھی آپ سے اپنی باتیں منوا رہے ہیں۔ ڈالر کدھر سے کدھر چلا گیا، ریزروز آپ کے کدھر سے کدھر چلے گئے، مہنگائی کا انڈیکس دیکھیں، 12-13% پہ اگر کبھی مہنگائی ہو گئی تھی ہمارے زمانے میں تو عثمان سر پہ اٹھ جاتا تھا، اور رائٹلی سو، میں یہ نہیں کہہ رہا رانگلی، کیونکہ وہ غریب ملک ہے، 2% پہ بھی لوگ محسوس کرتے ہیں مہنگائی، 4 پہ بھی کریں گے، 12-13% لوگوں کے لیے قوت برداشت سے باہر تھا۔ ہم ان نون لیگ کی طرح بحث نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں 12-13% تو مہنگائی نہیں تھی، کووڈ تھا، دنیا کے اندر حالات ایسے تھے کہ وہ آج وہ مہنگائی 48% پہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ وہ ووٹ بیچنے پہ ہوا ہے۔ لوگوں کو شروع میں لگتا ہے کہ یہ ووٹ بکتا ہے، خریدا جاتا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ جب جعلی 2 نمبر بندوں کو ووٹ خرید اور بیچ کر لایا جاتا ہے تو پھر جو سامراج ان کو لاتا ہے وہ اپنے کام ان سے کرواتا ہے، اور وہ تھوڑے سے پیسے ہیں پاکستان کے پاس۔ اور پھر آپ کا ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا۔ آج ایک بزرگ کی میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین، ایک بندہ کیمپین کر رہا ہے عمران خان کی پشتوں میں کھڑے ہو کے، ایک جرگہ نماز ایک اکٹھ بیٹھا ہوا ہے، وہاں ایک بزرگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ عمران خان کی کیمپین کر رہا ہے، اور اس کو وہ کیمپین کرنے کے لیے کہتے ہیں نا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے تو ننگا ہوتا ہے، اس نے اپنا پیٹ ننگا کیا، اس نے وہ کپڑا اٹھا کے ایسے سب کو زخم دکھائے، اس نے دکھایا کہ یہ میرا آپریشن ہوا، زخم بھی نشانات تھے زخموں کے، انہوں نے کہا یہ میرا آپریشن ہوا تھا، وہ جو عمران خان نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا ورنہ میں آج مر چکا ہوتا، اس 10 لاکھ روپے سے میرا آپریشن ہوا اور میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپریشن ورنہ نہ کروا سکتا۔ تو وہ جیتی جاگتی تصویر ہے جو عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، فلاحی ریاست کی بات کرتے تھے۔ تو یہ اس دفعہ پہلی بات تو لوگ ووٹ بیچنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ آج دیکھیں راجہ ریاض الیکشن نہیں لڑ سکا، بیٹے کو اتارنا پڑا ہے۔ آج لوٹوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، لوگ ان کو منہ نہیں لگا رہے، لوگ آج ان کے سیاسی مستقبل لوگوں نے ختم کر دیا ہے۔ جو آئندہ سیاست بندہ کیوں کرتا ہے مجھے بتائیے؟ دو زیادہ سے زیادہ مقصد ہے سیاست کرنے کے، اوور آل تو 3 ہے، لیکن وہ جو تیسرا ہے وہ تو 5% ہے نا، خان صاحب جیسے چند لوگ ہوں گے جو تیسرا مقصد وہ عبادت ہے، وہ لوگوں کی خدمت ہے، وہ فلاح کا کام ہے، وہ 5% سیاستدان ہیں، اور بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، خان صاحب کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ سیاستدان ہیں، تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ باقی جو 95-98% سیاستدان ہیں وہ سیاست 2 وجوہات سے کرتے ہیں، ایک وہ اپنی عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، سیلف اسٹیم، سیلف ایکچولائزیشن، چودراہٹ، اور دوسرا مال بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب جو مال بنانا چاہتا ہے چلیں جی اس سے تو لتھی چڑی نہیں ہے، وہ 40-50% وہ ہے جو ہر طریقے سے مال بنانا چاہتے ہیں، بھلے بےزتی ہو عزت ہو۔ جو باقی 30-40% ہے وہ عزت کے لیے سیاست کرتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ سارے کرپشن کے لیے سیاست میں آتے ہیں۔ تو اب جب آپ نے ضمیر بیچنا ہے، اس کے بعد جو عوام نے چھترول کرنی ہے آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی، تو عزت تو رہ نہیں گئی، تو سیاستدان سے